بزرگوں اور دوستوں، آج ہم امت مسلمہ کے پریشان کن حالات کا روتے ہیں۔ ملکی سطح پر، عالمی سطح پر مسلمانوں کی جو صورتحال ہے اس کا غم مناتے ہیں اور اس پر سینہ کوبی کرتے ہیں، اس پر واویلا مچاتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے جو مسائل ہیں ان کی شکایتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ وقت شکایتوں سے آگے بڑھ چکا ہے۔ اب زمانہ شکایتوں کا نہیں ہے، رونے کا نہیں ہے، ماتم کرنے کا نہیں ہے، افسوس کرنے کا نہیں ہے۔ اب وقت کھڑے ہونے کا ہے، عمل کرنے کا ہے، آگے بڑھنے کا ہے، جدوجہد کرنے کا ہے، قدم بڑھانے کا ہے، اقدامات کرنے کا ہے اور کچھ فیصلے لینے کا ہے۔ اگر ہم آج بھی روتے رہے یا سوتے رہے، دونوں میں سے کوئی بھی کام کرتے رہے تو ہم اپنا نہ کچھ بھلا کر پائیں گے، نہ مستقبل تعمیر کر پائیں گے۔ اگر ہمیں اپنا کل بنانا ہے اور امت کو صحیح معنوں میں کھڑا کرنا ہے، اپنے پیروں پر کھڑا کرنا ہے اور تصویر بدلنا ہے، رخ موڑنا ہے، حالات موجودہ دور سے بدل کر دوسرے دور میں منتقل کرنا ہے، تو ضروری ہے کہ ہم کچھ پہلوؤں سے اپنے اندر تبدیلی لے کر آئیں، اپنے مزاج میں قومی تبدیلی پیدا کریں اور اپنے عمل کا رخ صحیح کر دیں۔ یقیناً ہمیں اپنے ایمان پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، لیکن عملی پہلوؤں کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آج کے دور میں جو سب سے زیادہ سنگین معاملات ہمارے سامنے، یا جن پہلوؤں سے ہمیں سب سے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ جن میدانوں میں، جن شعبوں میں ہم سب سے زیادہ پچھڑے ہوئے ہیں، اس میں اگر ہم نے آج قدم نہیں بڑھایا اور اجتماعی اور ملی شعور کے ساتھ اجتماعی طور پر، مجموعی طور پر آگے بڑھنے کی کوشش اور انتھک محنت نہیں کی، تو پھر ہم اپنا مستقبل نہیں سنوار پائیں گے اور کوئی بھی باہر سے طاقت آ کر ہمارے لیے اچھے فیصلے نہیں کر پائے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کی گفتگو آپ کے سامنے دو پہلوؤں اور دو شعبوں کو سامنے لا کر کروں۔ دو شعبے ایسے ہیں جو میں سمجھتا ہوں، میرا جو تجزیہ ہے، مطالعہ ہے، اس کی روشنی میں میں آپ کے سامنے یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان دو شعبوں میں، دو فیلڈز کے اندر، دو میدانوں میں ہمیں سب سے زیادہ آج اجتماعی طور پر بطور خاص ہمارے اس ملک ہندوستان کے تناظر میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک میدان ہے جو تعلیم کا میدان ہے اور دوسرا میدان ہے جو معیشت کا میدان ہے۔ ان دونوں میدانوں کو صحیح طور پر سمجھنا اور ان دونوں میدانوں میں صحیح رخ پر کام کرنا کہ جس کی بنیاد پر اجتماعی حیثیت سے پوری امت کی مجموعی صورتحال بدلی جا سکے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری گزارشات کو آپ غور سے سنیں، اس پر غور کریں، اس پر بارے میں سوچیں، اور جو لوگ بھی اس کے بارے میں اپنی اپنی سطح پر قدم اٹھا سکتے ہیں وہ ضرور بھی ضرور اس کے لیے کوشش کریں اور قدم بڑھائیں۔ ایک میدان تعلیم کا ہے، دوسرا میدان معیشت کا ہے۔ اگر آپ آج کی دنیا کو پڑھیں گے، نئے ورلڈ کو دیکھیں گے، موجودہ دنیا کا جو سسٹم اور نظام ہے اس کا جائزہ لیں گے، تو آپ اس بات کو سمجھنے میں ذرہ برابر بھی تاخیر نہیں کریں گے، یا آپ کو کوئی تردد نہیں ہوگا کہ اس وقت دنیا میں امامت کے دو راستے ہیں۔ ایک تعلیم کا ہے اور دوسرا معیشت کا ہے، ایک ایجوکیشن کا ہے اور دوسرا اکنامی کا ہے۔ ان دونوں پہلوؤں سے جب تک کوئی لیڈنگ پوزیشن میں نہیں آتا ہے، اس وقت تک دنیا کی کمان اس کو نہیں سونپی جاتی ہے۔ ہم ظاہری طور پر یا اپنے اندر داخلی طور پر کیسے ہی اچھے اور نیک اور صالح ہوں، لیکن دنیا کے نظام میں اگر ہم کچھ اثر ڈالنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان دو میدانوں میں امامت کو ثابت کرنا ہوگا۔ محض آنا ہی نہیں ہوگا، بلکہ ہمیں اپنی برابر کی حصے داری نبھانی ہوگی اور اسی راستے سے ہمیں دنیا کی کمان سنبھالنی ہوگی۔ میں انہی دونوں گوشوں کو، انہی دونوں شعبوں کو آپ کے سامنے رکھوں گا، اور جو پہلو ہماری امامت میں آنے کے لیے ضروری ہے انہی کو آپ کے سامنے لاؤں گا۔ باقی علم اور تعلیم تو بہت بڑا موضوع ہے، معیشت اور اچھی اکنامی یہ ایک بہت واسٹ سبجیکٹ ہے، لیکن
میں ان دونوں شعبوں کے اندر جہاں ہم پیچھے رہ رہے ہیں اور جہاں ہماری کمزوری سامنے آ رہی ہے اس کو ہائی لائٹ کر کے اس کے متبادل ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارے لیے کیا کام ہے کرنے کے، ضروری اقدامات اور عملی حکمت عملیاں کیا ہیں، ان کو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں تعلیم کے اوپر۔ تعلیم جو اسلام کا سب سے پہلا اور بنیادی حکم ہے، اور تعلیم جو علم انسان کو دنیا کا نظام چلانے اور دنیا کے اندر قیادت کرنے، اپنے خالق کو پہچان کر آگے بڑھاتا ہے، وہی علم نافع ہوتا ہے۔ اور دنیا میں اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ جس کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے، وہ علم کہ جس کے ذریعے سے انسان دنیا میں لوگوں کی ضروریات پوری کرتا ہے، وہ علم جس کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، وہ علم کہ جس کے ذریعے سے انسان دنیا کے سسٹم کو رن کر سکتا ہے، جس علم کے ذریعے سے انسان انسانیت کے لیے کچھ کر سکتا ہے، وہ علم کہ جس کے ذریعے سے انسان روح کو بھی تسکین پہنچاتا ہے اور اس کے ظاہر کو بھی، سویلائزیشن کو بھی، تمدن کو بھی، تہذیب کو بھی ترقی دیتا ہے۔ ایسا علم ہی دنیا میں امامت کرواتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جس کے پاس علم ہوتا ہے اور واقعی صحیح علم ہوتا ہے، پختہ علم ہوتا ہے، ٹھوس علم ہوتا ہے، جس فیلڈ کا بھی ہو کہ جس کے ذریعے سے انسانیت کو فائدہ پہنچتا ہو، تو دنیا اس کے سامنے جھکتی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کسی سے کتنی نفرت کرتا ہو، لیکن جو علم سے تعلق رکھنے والا طبقہ ہوتا ہے اس کے سامنے سر جھک جایا کرتے ہیں، پیشانیاں نیچے کی طرف جھکنے لگتی ہیں اور انسان اپنے گردن کو خم کرنے لگتا ہے۔ علم ایک بہت بڑا موضوع ہے، لیکن خاص طور پہ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ آج کی دنیا میں جو علم کسی بھی طبقے کو، کسی بھی کمیونٹی کو، کسی بھی قوم کو عروج تک لاتا ہے اور امامت اور قیادت تک پہنچاتا ہے، وہ دو میدانوں کا علم بہت خاص ہے۔ سب میدانوں میں نمائندگی ہونی چاہیے، ہر علم کے جو شعبے ہیں، جو ڈپارٹمنٹس ہیں، جو فیلڈز ہیں ایجوکیشن کی، ان سب میں کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں اور آپ کی توجہ مرکوز کرنا چاہتا ہوں ان شعبوں کی طرف جہاں ہماری نمائندگی بہت کم ہے یا نہ ہے کے برابر ہے، اور اس میں کام کرنا نہایت ناگزیر ہے۔ ایک شعبہ ہے جو سماجی حیثیت سے لیڈرز تیار کرتا ہے، کمیونٹی کے، ملک کے، سماج کے، قوم کے سیاسی سماجی طور پر جو قیادت بنانے والے شعبے ہوتے ہیں، جو آرٹس کے شعبے ہیں کہ جس میں معاشیات ہوتی ہے، تاریخ ہوتی ہے، سیاسیات ہوتی ہے، اور اس طرح کے آرٹس کے شعبے ہوتے ہیں کہ جس میں قوم کو سمجھنا اور قوم کی سماجی تانے بانے کو جاننا اور اس کو لیڈ کرنا سکھایا جاتا ہے۔ یہ میدان بڑا اہم میدان ہے۔ ہم نے جو دیکھا ہے خاص طور پہ یونیورسٹیز کے نظام کو جب سے دنیا میں رائج کیا گیا ہے، جب سے ڈپارٹمنٹس بنائے گئے ہیں، اور اس سے پہلے بھی اصولی طور پر یہ بات معلوم ہے کہ دنیا میں امامت اور قیادت، لیڈرشپ ان لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے جو سماجیات، معاشیات، سیاسیات اور تاریخ، ان موضوعات کو اپنا اصل ٹارگٹ بناتے ہیں اور اس پر محنت کرتے ہیں، اور قوم کی رہبری اور رہنمائی اس پہلو سے کرتے ہیں، کیونکہ وہ قوم کی نفسیات کو پڑھ لیتے ہیں اور نفسیات کے مطابق ان کو آگے بڑھانا آ جاتا ہے، ایڈریس کرنا آتا ہے، اور لوگوں کے مسائل کو حل کرنا آ جاتا ہے، لوگوں کے نفسیاتی اور فکری اور اسی کے ساتھ ساتھ سماجی جو تانے بانے ہیں اس کو جوڑنا ان کو سکھایا جاتا ہے۔ اس میدان کے اندر ہماری جو نمائندگی ہونی چاہیے، اسی کے ذریعے سے میڈیا بھی کور ہوتا ہے بطور عمل کرنے والوں کے۔ میں فائنینس کرنے کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، لیکن جو اس میں رول پلے کرتے ہیں، جو ایکٹیو رول پلے کرتے ہیں، ان کے تناظر میں آپ دیکھیں گے تو میڈیا کا سیکٹر ہو، یا اسی طرح پولیٹکس ہو، یا اسی طرح جو یونیورسٹیز کی پالیسی میکنگ ٹیم ہوتی ہے وہ ہو، یا جو بھی
تعلیمی حیثیت سے نظام بنانے والے اور نظام چلانے والے ہوتے ہیں، وہ سب اسی شعبے سے نکل کر آتے ہیں۔ اس شعبے میں ہماری نمائندگی بہت کم ہو گئی ہے۔ اس پہلو سے ہم اس ملک کے اندر جو 100 سال پہلے کچھ یونیورسٹیز بنا پائے تھے، انہی سے کچھ افراد کو نکال پائے ہیں جنہوں نے کسی حد تک اس خلا کو پر کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ابھی بھی میدان بڑا خالی ہے، ابھی بھی گیپ بہت زیادہ ہے، ابھی بھی ہمارے نوجوانوں کے اندر شعور بیدار نہیں ہوا ہے کہ ہمیں اس میدان سے بھی آگے بڑھنا چاہیے اور اس میدان سے بھی لیڈرشپ کو ہاتھ میں لینا چاہیے۔ اگر اس طرح کے لیڈرز جو دینی علم کو بھی اپنے اندر رکھتے ہوں اور وہ اس میدان کے اندر جو موجودہ اور عصری تعلیم گاہیں ہیں ان کو بھی سمجھتے ہوں اور ان میں بھی وقت گزار چکے ہوں اور اس نظام سے بھی استفادہ کر چکے ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ اس وقت امت مسلمہ ہی کے لیے نہیں بلکہ پورے ملک کے لیے ایک بہترین ماڈل بن سکتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس جو دین کا علم ہوگا، جو قرآن کا علم ہوگا اور اس کے ساتھ سماجیات، معاشیات، جو موجودہ دور کی سائنسز ہیں، آرٹس فیلڈ کی، اس کے اندر جو ان کو مہارت ہوگی، وہ جس طرح سے لیڈ کر سکتے ہیں، جس طرح سے قوم کی رہبری کر سکتے ہیں، شاید کوئی دوسرا نہیں کر سکتا ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس پہلو سے اپنے نوجوانوں کو ابھاریں، لگائیں، آگے بڑھائیں اور ان کو راستے دکھائیں۔ یہ میدان بھی بیکار نہیں ہے، فالتو کا نہیں ہے یا ضائع ہونے کا نہیں ہے۔ آج یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو کسی اور فیلڈ میں نہ چل رہا ہو اس کو آرٹس سے ڈگری کرا دو تاکہ وہ کچھ ڈگری ہولڈر بن جائے، ایک سرٹیفکیٹ لے کے بیٹھ جائے۔ ہمارے ہاں جو لیسٹ جو پرائرٹی ہے وہ اس کو دے دی گئی ہے ایجوکیشن کے اندر، حالانکہ اس فیلڈ کے اندر اگر ہمارا کریم طبقہ آتا، ہمارا انٹیلیجنٹ طبقہ آتا، ہمارا لیڈرز تیار ہونے والا آتا، ہمارا وہ یوتھ آتا جو بہت ذہانت بھی رکھتا اور انتھک محنت اور کوشش کرنے کا جذبہ بھی رکھتا اور اسکلز بھی اپنے اندر رکھتا، تو پھر اس کے نتیجے میں ہم بہت کچھ امت کو دے پاتے اور ملک کو دے پاتے۔ ہمیں اس پہلو سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال اس کی تفصیلات اور اس کی ڈیٹیلز بہت زیادہ ہیں، میں صرف اشارے کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ اس کے بعد دوسرا شعبہ ہے جو تعلیم کے میدان میں ہمیں آواز دے رہا ہے اور ہم کان نہیں دھر رہے ہیں، وہ شعبہ ہے سائنسی اختراعات اور ایجادات کا، یعنی سائنٹیفک ریسرچ۔ ایک چیز ہے جو سائنس فیلڈ لے کر پی یو سی اور ڈگری میں کچھ کورسز کیے جاتے ہیں جو انجینئرنگ کے ہیں یا میڈیکل سائنس کے ہیں، اس سے نکلنے والے سول انجینئر بن جاتے ہیں یا کچھ سافٹ ویئر انجینئر بن جاتے ہیں، ہارڈ ویئر انجینئر بن جاتے ہیں، انجینئرنگ کے مختلف شعبوں میں جاتے ہیں، یا میڈیکل سائنس کو لیتے ہیں تو اس میں آگے بڑھتے ہیں، ایم ڈی بنتے ہیں، مختلف جو شعبے ہیں میڈیکل کے اس کے اندر تخصص اس کے اندر وہ ایکسپرٹ بنتے ہیں اور ڈاکٹر بن جاتے ہیں۔ یہ دو شعبے ایسے ہیں جس میں ہم بڑی حد تک اپنی نمائندگی پوری کر رہے ہیں اور بڑی حد تک ہمارے نوجوان جا رہے ہیں، خاص طور پہ جب ہم اپنے اس ریجن بنگلور کی بات کرتے ہیں تو اس میں تو ایک بڑا طبقہ ہے ہمارے نوجوانوں کا جو بھی محنتی ہوتے ہیں طلباء یا جو ذہین طلباء ہوتے ہیں، وہ ان دو شعبوں میں سے کوئی ایک چنتے ہیں اور اس میں آگے بڑھتے ہیں۔ لیکن وہ شعبہ جو زیادہ اہم ہے، وہ شعبہ جس میں جانے کی زیادہ ضرورت ہے، وہ شعبہ جس میں زیادہ دماغ چاہیے، وہ شعبہ جو دنیا میں امامت دلانے والا ہے، ابھی بھی ہم سے بہت کوسوں دور ہے۔ وہ ہے سائنسی ریسرچ کا شعبہ، کہ جس میں سائنٹیفک چیزیں ایجاد کی جاتی ہوں، جس میں اختراعات ہوتی ہوں، جس میں چیزوں کو ڈسکور کیا جاتا ہو، ریسرچ کیا جاتا ہو اور اسی طرح نئی نئی چیزوں کو بنایا جاتا ہو۔ وہ میدان جو آئی ٹی کے میدان ہیں، آئی ٹی میں ٹاپ لیول کی جو منصب ہیں، اس پر ہماری طرف سے نمائندگی زیرو کے برابر ہے۔ مجھے بتائیے کتنے لوگ ہیں جو آئی آئی ٹیز میں پڑھتے ہوں، کتنے لوگ ہیں جو ہمارے ہاں سائنسی نئی چیزیں ایجاد کر کے دینے والے ہوں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ اس وقت امریکہ کے اندر، یو ایس کے اندر اور یورپین کنٹریز کے اندر جو سائنسی فیلڈ کے اندر ایک بڑا ہولڈ ہے وہ ہمارے ہندوستان کا ہے۔ یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے، عزت کی بات ہے کہ اللہ نے ہمارے ملک میں وہ دماغ دیا ہے، وہ سمجھ عطا فرمائی ہے جو نئی چیزوں کو ایجاد کرنے اور سائنسی میدان میں آگے بڑھنے میں
ہمیں لے کر جاتی ہے، ہمارے لیے معاون بنتی ہے، چاہے ناسا ہو یا اس کے علاوہ جتنے بھی سائنٹیفک ریسرچ کے اور دیگر شعبے ہوں، ایسٹرونومی سے تعلق رکھتے ہوں یا آرکیالوجی سے تعلق رکھتے ہوں، یا اس کے علاوہ دیگر جو مصنوعات ہیں، جو صنعتی ادارے ہیں، ان کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے والے ہوں، ان میں ہماری ایک بڑی نمائندگی ہے۔ لیکن مجھے گن کر بھی آپ 2 مسلم نام نہیں دے سکتے۔ کیوں ہم اس میدان میں پیچھے ہیں؟ کیوں ہم اتنی بڑی قوم اور اتنے بڑے ریپرزنٹیشن کے باوجود اس میدان میں سب سے پیچھے ہیں؟ کیوں ہماری نمائندگی وہاں نہیں ہے؟ کیوں ہمارے نوجوان اس طرف نہیں جاتے ہیں؟ کیوں ہمارے نوجوان IITs میں نہیں جاتے اور وہاں جا کر سائنٹسٹ نہیں بنتے؟ سائنٹسٹ ہم کیوں نہیں تیار کر پا رہے ہیں؟ ڈاکٹرز کی ایک بھیڑ ہے، انجینئرز کی ایک بھیڑ ہے، ہر گھر میں ایک ڈاکٹر ایک انجینئر ہے، لیکن پورے شہر میں ایک سائنٹسٹ نہیں ہے۔ یہ عیب کی بات ہے، یہ وہ میدان ہے جس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، کہ جس کی وجہ سے آج ہم دوسروں کے تابع ہیں۔ آپ دوسری فیلڈ کے اندر جتنے بھی آگے بڑھ جائیں، لیکن سائنٹسٹ کے سامنے ہی سر جھکتے ہیں، کیونکہ وہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے، وہ نیا بناتا ہے، وہ نئی سوچ دیتا ہے، وہ نیا اختراع پیدا کرتا ہے، وہ ایجادات کرتا ہے، وہ ہیں جو چلاتے ہیں نظام کو۔ آپ دیکھیے کہ ایجادات کی جو چیزیں، جو سائنس کے میدان میں نئی نئی چیزیں بنانا ہے، وہ سب سے زیادہ جس ملک کے اندر ہوتا ہے وہی ملک دنیا میں لیڈ کرتا ہے، کیونکہ وہ ملک ٹیکنالوجی ڈیولپ کر رہا ہے، اور آج کا دور ٹیکنالوجی کا ہے۔ جو بھی ٹیکنالوجی کے اندر نئی چیز بنائے گا، نئی چیز میں آگے بڑھے گا، دنیا کو کچھ دے گا، وہی ترقی کرتا جائے گا۔ تو ہمارے نوجوانوں کو، جو ذہین نوجوان ہیں، ان کا IQ ٹیسٹ لینے کے بعد، ان کا انٹرسٹ بنانے کے بعد، اگر ہم اس فیلڈ میں اپنے نوجوانوں کو ڈالیں اور بھیجیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک بڑا خلا پر کر سکتے ہیں اور امت کو کچھ دے سکتے ہیں، ایک بڑا کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں، اور اس میدان میں ہمیں بہت زیادہ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ ایک نام کے مسلمان ہمارے ملک میں گزرے ہیں، APJ عبد الکلام، جن کے نام پر ہم نے 1 صدی گزار دی ہے۔ اس ایک نام کو لے کر ہم ایک 40-50 سال سے ہر اپنے اسٹیج سے اپنے گن گاتے رہتے ہیں۔ کیا یہ ہماری عزت کا مینار ہے؟ کیا یہ ہماری بڑائی کا معیار ہے؟ کیا یہ ہماری ترقی کا اصل راز ہے؟ اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے تو ان جیسے 10 ہمیں پیدا کرنا ہوگا، اور 10 ایسے جو واقعی اسلام کے ریپرزنٹیٹیو ہوں، مسلمانوں کے خیر خواہ ہوں۔ ایسے لوگ اگر اس میدان میں آگے آئیں گے اور وہ نام روشن کر سکیں گے، تب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم امت کی تقدیر کو بدلنے میں کچھ کر سکتے ہیں۔ تو ان 2 میدانوں کو سمجھیے۔ تعلیم کے اندر سارے میدان اچھے ہیں، سب میں ہماری نمائندگی ہو اور ایک طبقہ جاتا رہے، لیکن یہ 2 شعبے ایسے ہیں کہ جس کے ذریعے سے قوموں کی تقدیر بدلی جاتی ہے، جس کے ذریعے سے امامت کی جاتی ہے، جس کے ذریعے سے تعلیم کے شعبے میں قیادت حاصل ہوتی ہے۔ ان دونوں شعبوں میں ہماری سب سے زیادہ کم نمائندگی ہے، اور سب سے زیادہ اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اب آئیے دوسرا پہلو جو معیشت کا، اکنامی کا ہے۔ آج دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ پوری دنیا کا نظام معیشت پر چلتا ہے۔ جو معیشت ہے، جو اکنامی ہے، جو مال ہے، سرمایہ ہے، اس کے اوپر پوری دنیا کی سیاست بھی چلتی ہے، اور پوری دنیا کے خارجی تعلقات بھی اسی پر بنتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ میں نے گزشتہ خطبے میں اس پہلو کو کافی پیش کیا تھا آپ کے سامنے کہ معاشی طور پر دنیا میں کس طرح سے نظام پورے سیاست کو کنٹرول کرتا ہے۔ آج میں اس میں کچھ عملی اور پریکٹیکل چیزیں جو ہمارے کرنے کی ہیں، اور ملی طور پر ایک امت کی حیثیت سے ہمارا جو فریضہ ہے، اس کو آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، پوری دنیا کے اندر جو آج کا ماڈرن نظام ہے، اس کا سائیکل اس طرح سے ہے۔ معاشیات جو ہوتی ہے، اکنامی جو ہوتی ہے، وہ مال بنانے والوں اور مال کو مارکیٹ میں لانے والوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جو جتنے بڑے پیمانے پر لوگوں سے انویسٹمنٹ لے کر ایک بڑا سسٹم ڈیولپ کر پاتے ہیں، جس کو ہم کمپنی کہتے ہیں، جس کو ہم ایک ہب کہتے ہیں، جہاں پر پورے ملٹی نیشنل کمپنیز جس سے بنتی ہیں، مختلف لوگوں کا سرمایہ جو جتنا سمیٹ لے اور جمع کر لے، اور اس کو جمع کرنے کے بعد جتنا بڑا انویسٹمنٹ لا کر وہ مارکیٹ میں اپنا حصہ نبھائے، اس کا سب سے بڑا رول ہوتا جاتا ہے۔ اسی کے بیس کے اوپر بینکس چلتے ہیں۔ بینک کا جو سرمایہ ہے، وہ سب کا سب مالداروں اور سرمایہ داروں اور تجارت کرنے والے لوگوں کے ذریعے سے آتا ہے۔
لہٰذا بینکس بھی جو پالیسیز بناتے ہیں وہ ان کے اکارڈنگ بناتے ہیں، ان کے فائدے کی بناتے ہیں. اور جو ملک چلتا ہے، ملک کے پاس ہوتا کیا، آج کا جو ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں ان کے پاس خود کیا ہے، وہ پورا کا پورا سرمایہ سے چلتا ہے، جو ٹیکس سے آ رہا ہے، اور ٹیکس مالداروں سے آتا ہے، اور بینک سے چلتا ہے، جو بینک مالداروں کے پیسے کے اوپر کھڑا ہوا ہے. لہٰذا جو سیاست کی پالیسیز بنتی ہیں، جو سیاست ہوتی ہے، جو پولیٹکس ہوتی ہے، اس کے پیچھے مالداروں کا ہاتھ ہوتا ہے. ان کی پالیسی بنانے میں، ان کو رخ دینے میں، ان کی نئے نئے پلانس لانے میں، اسٹریٹجی تیار کرنے میں، یہاں تک کہ انٹرنیشنل ریلیشن شپس ڈیولپ کرنے میں، ملک سے ملک کے تعلقات بنانے میں انہی کا ہاتھ ہوتا ہے. لہٰذا یہ جو طبقہ ہے جو پورے ملک کو چلا رہا ہے بیک ڈور سے، جو دکھتا نہیں ہے، آپ اگر اس کو تھوڑا سا بھی اپنے ملک کے اندر بھی اپلائی کر کے رکھیں گے تو آپ بہت آسانی سے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح حکومت کو چلانے والے اس کے پیچھے بڑے بڑے مالدار ہوتے ہیں. یہ دنیا کی تاریخ میں رہا ہے کہ مالداروں کا اور سیاستدانوں کا بڑا گہرا رشتہ رہتا ہے، کیونکہ سیاست کو مال چاہیے اور مالداروں کو سیاست کرنے والے لوگوں کا تعاون چاہیے. تو یہ لوگ اس کے اندر بہت بڑا رول ادا کرتے ہیں، اور یہ ایک سائیکل ہے. مالداروں کا بینک سے تعلق، اور بینک کا ملک کی سیاست کے اندر اور حکومت کو چلانے میں اور اس کی پالیسیز کو لانے میں سب سے بڑا ہاتھ ہوتا ہے. لہٰذا اگر ہم معاشی طور پر استحکام نہیں پیدا کریں گے اور معیشت کے اندر اپنے امت اور قوم کو بڑھا کر نہیں لائیں گے، اس وقت تک ہمیں توجہ کی نگاہ سے نہیں دیکھا جائے گا، ہماری طرف نظر نہیں کی جائے گی، ہماری اہمیت نہیں سمجھی جائے گی. ہمیں اگر اس پہلو سے آگے بڑھنا ہے تو ایک نیٹ ورک بنانا ہوگا، علاقائی سطح پر، شہر کی سطح پر اکنامک نیٹ ورک ہونا چاہیے. اس طرح کے کئی کمپنیز کا ایک یونین بننا چاہیے. اس طرح کے یونین اگر بنتے جائیں گے اور پھر یہ بڑھتے بڑھتے ایک ملک کی سطح پر آئے گا، ایک نیشنل لیول کے اوپر اگر ہم کچھ بنا سکیں گے تو ایک بڑی بھاری اور مضبوط آواز اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ ان کی جو آواز ہوگی وہ پورے ملک میں سنی جائے گی. بڑے سے بڑا سیاستدان ہو، بڑی سے بڑی پارٹیاں ہوں، لیکن وہ ان کی سنتی ہیں جن کے ہاتھ میں معیشت ہوتی ہے، جن کے ہاتھ میں ملک کے اندر مال کو سرکولیٹ کرنے کا پاور ہوتا ہے، کیونکہ ان کے تابع ہوتی ہے سیاست ان کا کھاتی ہے، سیاست ان کی وجہ سے چلتی ہے. سیاست کے اندر، حکومت کے اندر انہی کے ٹیکس سے سب کچھ چل رہا ہوتا ہے. لہٰذا وہ انہی کو دیکھ کر پالیسیز بنا رہی ہوتی ہیں اور ان کی رعایت سب سے زیادہ کر رہی ہوتی ہیں. تو اگر ہمارے درمیان کسی بڑے شہر میں بڑے بڑے مالدار ہیں لیکن ان کے درمیان نیٹ ورکنگ نہیں ہے، ان کے درمیان کوئی ایسا فارم نہیں بنایا گیا ہے کہ جس کے ذریعے سے ان کو ایک پلیٹ فارم دیا جا سکے اور اس کے اندر وہ ایک یونین بنا سکیں، اور پھر اس کو آگے بڑھاتے بڑھاتے ملکی سطح پر اور نیشنل لیول کے اوپر اگر کولیبریشن کر کے الگ الگ شہروں میں، خاص طور پہ جو اکنامک ہب ہیں، ان شہروں کے اندر اگر نیٹ ورکنگ کر دی گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی حد تک ہم ایک مضبوط آواز بنا سکتے ہیں. آپ کو سن کر حیرت ہوگی اور افسوس بھی، جو ہمارے ملک کا ایک معروف ادارہ، ریسرچ کا ادارہ ہے انڈیا کے اندر، جو نیشنل کاؤنسل آف اپلائیڈ اکنامک کا جو ادارہ ہے، اس کا جو ریسرچ، اپلائیڈ اکنامک ریسرچ، اس کی رپورٹ کے مطابق، قریب کی جو رپورٹ ہے، آخری جو رپورٹ ہے، اس کے اندر ہمارے ملک میں جو غربت ہے، جو پاورٹی ہے، اس کا ریشیو 26% ہے. پورے ملک کے اندر جو پاورٹی ہے وہ 26% ہے، یعنی جو بلو پاورٹی لائن کے اندر رہنے والے لوگ ہیں. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ صرف مسلمان قوم کی پاورٹی اس جنرل پاورٹی سے 6% زیادہ ہے. جنرل پاورٹی جو ہے وہ 26% ہے، لیکن مسلم امت کے اندر جو پاورٹی ہے وہ 31% ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ہم پورے ملک کے اندر جو سب سے زیادہ غریب لوگ ہیں ان میں بھی سب سے زیادہ غریب قوم ہے. یہ ہماری موجودہ صورتحال ہے. اگر آج مالدار اور جن کو اللہ نے نوازا ہے وہ لوگ امت کے فائدے کی غرض سے اور اجتماعی طور پر امت کو آگے بڑھانے کی مقصد سے نئے پلانز تیار نہیں کریں گے، نئے پروجیکٹس نہیں لانچ کریں گے، اور انٹرپرینیورشپ جو ہوتی ہے
اس میں لوگوں کو نہیں لائیں گے اور آگے نہیں بڑھائیں گے، ہم امت کی صورتحال کو نہیں بدل سکتے۔ یاد رکھیے، صرف صدقے کر دینے سے، خیرات کھلا دینے سے غربت نہیں مٹا کرتی ہے۔ ہم سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کرنے والی قوم ہے، ہم سب سے زیادہ مال صدقے میں دینے والی قوم ہے، لیکن سب سے زیادہ غریب ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم صدقے کے ذریعے سے اور جو خیرات کر رہے ہیں اس کے ذریعے سے صرف غریب کو غربت پر رہنے کا سبق سکھاتے ہیں، اس کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کا پلان نہیں دیتے ہیں۔ ہمیں اس مزاج کو بدلنا ہوگا، اس سوچ کو بدلنا ہوگا، اور معیشت کے پہیے میں، سائیکل میں اپنی پوری قوم کو لانا ہوگا۔ جب تک ہم میں سے ہر شخص کام کرنے والا نہیں بنے گا اور کچھ نہ کچھ ایکشن کے ذریعے سے، بزنس کے ذریعے سے، چھوٹے موٹے کام کے ذریعے سے کچھ ارن کرنے والا نہیں بنے گا، ہم اس پہیے کو نہیں چلا سکیں گے۔ بڑے بڑے مالدار چاہے پہیے کو جتنی دور سے دھکیلیں، لیکن ایز اے کمیونٹی پوری امت کا پہیہ اس وقت گھومتا ہے جب اس کا ہر پارٹ اپنی جگہ رن کر رہا ہو اور اس میں سپورٹ دے رہا ہو۔ لہٰذا یوں یہ سمجھ لیجیے آخری بات کہ ہمارے ملک کے اندر ہی نہیں بلکہ پورے دنیا کے نظام کے اندر جو دنیا میں قیادت اور امامت ہے وہ دو پہیوں پر کھڑی ہوئی ہے، دو ویل کے اوپر کھڑی ہوئی ہے۔ ایک تعلیم ہے، اور تعلیم میں بطور خاص لیڈرشپ بنانے والے شعبے اور اختراعات اور سائنسی ایجادات کرنے والے شعبے ہیں جو دنیا میں ایک رخ دیتے ہیں اور قوم کو سنبھالتے ہیں اور اٹھاتے ہیں۔ دوسری طرف معیشت ہے، اکنامی ہے، جو بزنس کرنے والے، کمپنیز بنانے والے، ملٹی نیشنل کمپنیز تک پہنچنے والے، سفر کرنے والے، اور اپنے مال کے ذریعے سے اس پہیے کو چلا کر ملک کی حکومت میں اپنا اثر دکھانے والے، اور نظام جو سیاست کا ہے اس میں بیک ڈور سے اپنا اثر بنانے والے جو طبقے ہوتے ہیں یا جو حیثیت ہوتی ہے، وہ کسی قوم کو ایک وقار عطا کرتی ہے۔ مال ہمیں علم کے ذریعے سے عزت حاصل ہوتی ہے، مال کے ذریعے سے وقار حاصل ہوتا ہے۔ ان دونوں کو اجتماعی طور پر جب جوڑ دیا جائے گا اور امت کے سوچ کے ساتھ، مسلمانوں کے بھلے کی نیت سے اور قوم کو کھڑا کرنے کے ارادے سے جب اس طرح کے لوگ اس میں آگے بڑھیں گے اور اس سوچ کے ساتھ پوری امت کی اوور ہالنگ کریں گے اور نئے رخ کے ساتھ اس کو آگے بڑھائیں گے، تو ہم بہت جلد چند سالوں میں ایسا اثر محسوس کریں گے کہ دوسرے لوگ ہمیں پیچھے نہیں کر پائیں گے، چاہ کر بھی پیچھے نہیں کر پائیں گے۔ آج بآسانی جس شعبے میں آپ دیکھیے مسلمانوں کو پیر مار کے نیچے دھکیل دیا جاتا ہے، مسلمانوں کو دو ہاتھ لگا کے نیچے گرا دیا جاتا ہے، ان کی آواز نہیں ہوتی، ان کے لیے کھڑے ہونے والا کوئی نہیں ہوتا، نہ اس کے یہ سب کرنے والوں کو کوئی خطرہ اور ڈر ہوتا ہے کہ ہمیں کسی طرح کی پریشانی لاحق ہو سکتی ہے۔ اگر ہم ان دو شعبوں کے اندر مضبوط ہوتے تو دنیا کی کوئی طاقت کتنی ہی نفرت کرنے والی ہو آ جاتی، وہ ہم کو پیچھے نہیں دھکیل سکتی تھی۔ میں اس کے لیے کئی مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں۔ آج کے دور میں یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر اس کی بہت ساری مثالیں آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو برننگ ایشوز ہیں اس کے اندر لوگوں کے ذہن بدلے گئے ہیں اور کس طرح سے سوچ ڈیولپ کی گئی ہے، اور اس میں کتنا بڑا حصہ ہے اس طبقے کا جو اکنامی کے اندر حصہ رکھتی ہے اور بڑا رول پلے کرتی ہے۔ بہرحال ہم سب کو اپنی اجتماعی ذمہ داری اور اس ملی فریضے کو سمجھ کر کام کرنا ہوگا، شعور بیدار کرنا ہوگا، سمجھ بنانی ہوگی، نوجوانوں کو صحیح رخ دینا ہوگا، جو معیشت میں لگے ہوئے بزنس مین ہیں ان کو صحیح سوچ دینی ہوگی، ان کے درمیان نیٹ ورکنگ کرنی ہوگی، ایک مضبوط طاقت بنانی ہوگی۔ معاشی حیثیت سے اور تعلیمی اعتبار سے ہم خود اختیاری جب تک نہیں حاصل کریں گے اور خود انحصاری جب تک نہیں پیدا کریں گے، ہم امامت اور قیادت کی اہلیت اپنے اندر نہیں لا سکتے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح رخ پر میدان عمل میں آئیں اور تعلیم کے میدان میں بھی امامت تک پہنچیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ معیشت کے اندر بھی دنیا کے نفع اور فائدے کے لیے اور امت کے بھلے کے لیے بطور خاص کچھ کرنے والے بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔